إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، دیوار کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک مومن کے تعلق کی مثال جو دوسرے مومن سے ہوتی ہے ایسی ہے جیسے ایک دیوار ہو، اس دیوار کا ایک حصہ اس دیوار کے دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی گھر بنایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو دیواریں بنانی پڑتی ہیں، چھت اور فرش اس میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ تعمیر کرتے ہیں تو اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ پیوست کرتے ہیں، اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ پھنساتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک اینٹ راستے پر پڑی آدمی اس کو ٹھوکر مار دے، وہ اینٹ دور جا کے گرتی ہے، ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی اینٹ جب کسی دیوار کے ساتھ دیوار میں شامل ہو جاتی ہے اور کئی اینٹیں اس کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں تو ان تمام اینٹوں کے ملنے سے ایک دیوار بنتی ہے۔ اب اگر آدمی اس دیوار کو ٹھوکر مارے تو اب اس کا پاؤں زخمی ہوتا ہے، اب وہ اینٹ دیگر اینٹوں کے ساتھ مل کر مضبوط ہو گئی ہے، وہ ایک دیوار کا حصہ ہے جس کو ٹھوکر مارنے سے آپ کہیں دور اڑا کے پھینک نہیں سکتے ہیں۔ ایک اینٹ میں وہ طاقت نہیں ہے جو دیوار میں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو دیوار بھی تو کئی اینٹوں کا مجموعہ ہے، تو طاقت کہاں سے آئی؟ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے۔ تو اس حدیث سے بعد دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کی اصل قوت انفرادیت میں نہیں اجتماعیت میں ہے۔ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کی اپنی ذات نہیں ہے، ہر فرد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اصل طاقت وہ اجتماعیت ہے جو آپسی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک انسان، ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہے جیسے ہر مسلمان دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہو۔ آپ جانتے ہیں اینٹیں پہلے نیچے کی ہوتی ہیں، اس کے بعد اوپر ہوتی ہیں، ایک کے اوپر ایک اینٹ، نچلی اینٹیں اصل بنیاد ہوتی ہیں، وہ چاہے نیچے رہیں، بعض اوقات زمین کی تہہ میں ہوتی ہیں، لیکن وہی اصل بنیاد ہوتی ہے، اور وہ باقی عمارت کو باقی رکھتی ہیں، تھامے رہتی ہیں، اور پھر آس پاس کی اینٹیں جب اس کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں تو وہ پوری ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاتی ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یشد بعضہ بعضا، دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے، اس کی مضبوطی اور اس کی پختگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے سماج میں رہنے والا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوطی اور قوت اور سہارے کا کام کرتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا بنتا ہے، اس کے لیے قوت بنتا ہے،
اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت اور قربت کا تعلق رکھتے ہیں تو ان کی اجتماعیت کی وجہ سے پوری امت مضبوط ہو جاتی ہے، اور ہر مسلمان ویسا ہی طاقتور ہو جاتا ہے جیسا کہ پورا مجموعہ، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائیں۔ لیکن یہ تعلق بہتر کیسے بنے گا؟ سلوک بہتر بننے سے۔ سلوک بہتر کب بنے گا؟ جب آپس میں دلوں میں صفائی ہو۔ ایک آدمی کا دل جب کسی کے لیے بگڑا ہوا ہو، اس کی زبان بھی بگڑ جاتی ہے، اس کا سلوک بھی بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جس سے آپ کو محبت ہے، آپ جب ملتے ہیں، دو باتیں خوشی کی ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے قربت اور بڑھتی ہے۔ لیکن کسی سے نفرت آپ کو ہے، آپ اس سے ملیں، آپ اس کو طعنہ دیں گے، آپ اس کے ساتھ منہ پھیر لیں گے، آپ اس کے ساتھ بیٹھنا ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اگر بات کریں گی بھی تو کڑوی بات کچھ نہ کچھ ہوگی، ہو سکتا ہے جھگڑے تک نوبت جائے۔ تو یہ اصل دل ہیں جن کی صفائی سے تعلقات میں پختگی آتی ہے، اور یہ دل ہیں جن کے بگاڑ سے تعلقات بگڑتے ہیں۔ ساری خیر کی شروعات دل سے ہوتی ہے، اور سارے شر کی شروعات بھی دل سے ہوتی ہے۔ دلوں کا بگاڑ تعلقات کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ جو حدیث بتائی گئی ہے کہ مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دیوار ہو، کہ اس دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر یہ مزاج مسلمانوں کا بن جائے کہ میں اپنے بھائی کے لیے قوت بنوں، میں دیگر مسلمانوں کے لیے سپورٹ بنوں، تو ساری امت طاقتور بن جائے۔ لیکن اگر یہ مزاج بن جائے کہ میں کسی طرح سے ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے کر دوں، کسی طرح سے گھسیٹ کے اس کو پیچھے کر دوں، کسی طرح سے اس کو ذلیل کر کے اس کو روپوش کر دوں، یہ سارا معاملہ اگر مزاج میں ہو تو پوری امت ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہے۔ اور آج بدقسمتی سے خاندانوں میں، سماج میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی کسی کا نہیں، ہر آدمی کو دوسرے سے ڈر لگا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری، خاص طور سے ان حالات میں، کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، مسلمان ایک دوسرے کے لیے قوت بنے، مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے۔ اس کی ساری چیز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دلوں سے۔ دلوں کی صفائی، دل میں ایک دوسرے کے لیے حسن ظن، اچھا گمان، یہاں سے ساری شروعات ہوتی ہے۔ دیکھیے، تعلقات جب کئی لوگ مل کے ساتھ میں رہتے ہیں، خوشی کے واقعات بھی آتے ہیں، غم کے بھی آتے ہیں، ہنسی کے بھی واقعات پیش آتے ہیں، سب خوشحال ہیں، کبھی ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ تعلقات میں مختلف موسم آتے ہیں، ان موسموں میں انسان کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ نہیں تو اچھے حالات میں سب اچھے، لیکن ذرا سا بگڑا سب بگڑ گئے، اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں کہ دوریاں کیوں بڑھتی ہیں۔ کبھی دوری زبان کے غلط استعمال سے ہوتی ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، ایک آدمی کوئی بات بول دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کی دل آزاری وہ کرتا ہے۔ کبھی جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی علمی اختلاف ہوتا ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، کبھی وجہ بدگمانی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے ایک غلط خیال آتا ہے، اور یہ اس غلط خیال کو اپنے دل کی زمین سے اکھاڑ کے پھینکتا نہیں ہے، بلکہ اس غلط خیال کو کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اور اس کے پودے کو پیڑ بناتا ہے۔ بدگمانی کا پودا شیطان کبھی بھی کسی کے دل میں لگا سکتا ہے، بیج کبھی بھی اس کے دل کی زمین میں ڈال سکتا ہے،
گھاس اپنے آپ اگتی ہے، اگانا نہیں پڑتا ہے. کبھی کبھی اپنے آپ دل میں خیال کسی کے بارے میں آ جاتا ہے، اور یہ خیال برا ہوتا ہے، اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے. دل میں کتنے سارے خیالات آتے ہیں، اچانک آتے ہیں. کبھی یہ دل کا اپنے آپ انفارمیشن کو پروسیس کر کے کچھ آؤٹ پٹ دینا ہوتا ہے، کیونکہ نفس انسان سے بات کرتا ہے. نفس خود اپنی اس کی ایک مشین ہے، کچھ بھی خیالات پروڈیوس ہوتے ہیں اس میں. اور کبھی شیطان بھی ڈالتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے لیے اس کے کیا کیا وسوسے اس کے اندر ڈالتا ہے. تو آدمی کا نفس جو ہے کچھ بھی خیالات اس کو دیتا ہے. کبھی شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے، اور یہ باتیں کسی مسلمان کے لیے، کبھی باپ کے لیے، کبھی بھائی کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی دوست کے لیے، کبھی پڑوسی کے لیے، کبھی کسی اور شخصیت کے لیے یہ خیال برا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی واقعی شراب کا جام آپ کے سامنے بھرے، شراب پی، آپ نے دیکھا اس کو، بھائی شراب پی اس نے آپ کے سامنے، لیکن کبھی کبھی یہ خیال ادھوری معلومات پر مبنی ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی، آپ دیکھیے ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایک آدمی لڑکھڑا رہا اور چکر آ کے گر گیا، اور لوگ ٹرین میں یہ سمجھ رہے ہیں یا راستے پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی شراب پی کے پڑا ہوا ہے، اسی لیے کوئی اس کی ہمدردی نہیں کر رہا ہے. حالانکہ اس آدمی کو کچھ بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. آتا جاتا آدمی دیکھ رہا ہے کیا آدمی ہے. ایسے لوگ آ جاتے ہیں شراب پی کے راستے پہ پڑے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اچھے گھر کا آدمی، اس نے زندگی میں کبھی شراب کو چھوا نہیں، لیکن وہ لڑکھڑاتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو بیلنس اس کا نہیں ہو رہا ہے، بیماری ہے اس کو، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، فٹس ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ نے ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں. ایسی معلومات جو ادھوری ہو، اتنی ادھوری کہ جس کی بنیاد پر فیصلہ قائم نہیں کرنا چاہیے. اچھا، فیصلہ دونوں ہو سکتے ہیں، اچھا اور برا. ادھوری معلومات کی بنیاد پر اچھا بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، طے آپ کو کرنا ہے، اس کے اوپر حکم آپ کو لگانا ہے. ایک آدمی راستے سے ڈولتا جا رہا ہے، اس کا بیلنس نہیں ہے. اب اتنی معلومات آپ کے پاس ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شراب پیا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو چکر آ رہا ہوگا، اس کو کوئی بیماری ہوگی. دونوں خیالات میں سے ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ اگر برا سوچ سکتے ہو، شرابی اس کو مان سکتے تو بیمار بھی تو مان سکتے تھے. انتخاب کس نے کیا؟ چنا کس نے؟ آپ نے چنا کہ شرابی ہے. انتخاب آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہے. کس بنیاد پر کیا آپ نے؟ اس ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ گمان. اور برا فیصلہ کرنے کو بدگمانی. لہذا آج، اور یہ بدگمانی اچھی چیز ہے نہیں، بدگمانی بہت بڑا نقصان آپسی تعلقات کو پیدا کرتی ہے، پہنچاتی ہے. رشتے ناطے خراب ہونے، زندگیاں خراب ہونے، اس کی بنیاد میں ایک بہت بڑا سبب، کئی اور اسباب بھی ہیں، ایک بہت بڑا سبب انسان کی زندگی کے برباد ہونے میں، معمولی چیز نہیں ہے، زندگی برباد ہونے میں بدگمانی بھی ایک سبب ہے. لہٰذا آج کے درس میں اسی تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. اپنے دل کو صحیح کرنا، اپنے دل کی اصلاح کرنا انسان کا سب سے اولین فریضہ ہے، اللہ کے بارے میں بھی، مخلوق کے بارے میں بھی. اللہ کے لیے بھی دل کیسا ہو؟ صاف ہو. بدگمانی کبھی اللہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن آج کے ہمارے درس کا عنوان وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت ہے. اس کے اور کئی مسائل اس میں ہیں، عنوان بہت بڑا ہے.
کسی درس میں ہم انشاءاللہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان اور برا گمان اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کے ہمارے درس میں ہم دیکھیں گے کہ آپسی تعلقات کو، انسان کی زندگی کو، سماجی زندگی کو بدگمانی سے کیا نقصان ہوتا ہے اور یہ کیوں بری ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد کام آئیں گے، ہاں مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم ایسا دل جو سلامت ہو، وہ اللہ کے بارے میں بگاڑ سے سلامت ہو، اس دل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب یا معبود کا مقام نہ دیا گیا ہو، اس دل میں اللہ کے برابر کسی کو نہ مانا گیا ہو، وہ دل اللہ کے لیے خیر خواہی والا دل ہو، اس دل کے اندر رسول کے لیے خیر خواہی ہو، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کے یعنی دین کے لیے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے حکام کے لیے اور عوام کے لیے خیر خواہی ہو، بھلا چاہنا، صاف ستھرا دل ہو، کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض و عداوت نہ ہو، بلکہ وہ دل خیر خواہ دل ہو۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس دل کے اندر بھلائی ہو، ہر ایک کا بھلا چاہنا، یہ انسان کے لیے صحت مندی کا راز ہے۔ سارے جو ہے جھمیلے ختم، مصیبتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب آدمی مخلوق کی بدخواہی اپنے دل میں لاتا ہے۔ خیر خواہی انسان کے ذہن کو سکون دیتی ہے، برا چاہنا دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، جیسی آدمی اپنے دل سے بدگمانیاں اور سارے بدخواہی نکال دیتا ہے، دل کا بوجھ، گھر کا کچرا ہے وہ۔ لوگوں کے لیے برا چاہنا کیا ہے؟ یہ گھر کا کچرا ہے، گندگی، نجاست ہے وہ۔ جیسے اپنے گھر کی پوری گھر کی صفائی کر لیتا ہے آدمی، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اس دل کے اندر وسعت اور سکون اور خوشبو محسوس ہوتی ہے، ورنہ اس کے اندر تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے اس کے اندر، جالے مکڑی کے اس کے اندر ہے۔ دل کو صاف کرنا یہ انسان کے لیے سکون کا پہلا ذریعہ ہے اور اس پر فرض ہے، لازم ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن بھی کام یہ آئے گا کہ آدمی کا دل قلب سلیم، ٹھیک ٹھاک دل، فالٹی دل لے کے نہ جائے وہ، نہ اللہ کے معاملے میں نہ مخلوق کے معاملے میں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دنیا میں آدمی کے رشتہ دار کام آ جاتے ہیں، مال کام آ جاتا ہے، مال اس کے پاس ہے، کام بنتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، آدمی بڑی گاڑی خریدا، گھر خریدا، سارے کرائے اور سارے خرچے کھانے پینے، بلکہ بعض اوقات رشوت سے کام بھی بنتے ہیں بہت سارے۔ مال دنیا میں کام آ جاتا ہے، اپنے آپ کو انسان مال سے، ضرر سے بچا لیتا ہے۔ مال کے ذریعے دنیا کی مصیبتوں سے آدمی کئی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، غنڈوں سے بچا لیتا ہے ہفتے دے کر، پولیس سے بچا لیتا ہے رشوت دے کر، بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے علاج کے لیے پیسہ خرچ کر کے، بھوک سے پیاس سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچا لیتا ہے پیسے سے۔ دنیا کے ضرر سے آدمی مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کبھی رشتہ دار اس کے کام آتے ہیں، بڑا خاندان ہے، لوگ اس سے جھگڑا کرنے کو ڈرتے ہیں، میرے پیچھے بہت لوگ ہیں، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میری اولاد، میرے فلانے آدمی کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے کام آتے ہیں، اس کو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن کام آئے گا آدمی کا اپنا دل، اگر اس کا دل بگاڑ والا ہے برباد ہوگا۔ دل بگڑا، آدمی کی آخرت بگڑی، صرف دنیا کا بگاڑ نہیں، دنیا کا نقصان نہیں، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دل کا سدھار آخرت کا سدھار ہے، لہٰذا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی آخرت نہ بگڑے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو بگڑنے سے بچائے. سادہ بات ہے. اس کے دل کی حفاظت کریں اگر وہ چاہتا ہے کہ آخرت کا معاملہ اس کا بربادی والا نہ ہو. اور یہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. لہٰذا دل کے بگاڑ کی کئی صورتیں ہیں. شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے. لیکن مخلوق کے سلسلے میں اور بھی کئی بیماریوں میں سے ایک بیماری بدگمانی کی ہے. دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، ادھوری معلومات کی بنیاد پر ان کے بارے میں غلط فہمی اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس کو پالنا، اس کو نکالنا نہیں، پالنا اس کو. اور بدگمانی اگر فرسٹ سٹیج میں ہے تو بدگمانی ہے. اس کے سٹیجز جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو الگ الگ بیماریاں پیدا کرنا شروع کرتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، گمان خوب کرنے سے بچو، گمان پہ گمان، گمان پہ گمان بچو. کیوں؟ ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم تو بہت ناپسند کرتے ہیں اس کو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کی کثرت سے بچو. ہر بات کے بارے میں اپنی عقل چلا کے ججمنٹ، شاید ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو. گمان کی کثرت سے بچو. کیوں؟ ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، سارے گمان گناہ نہیں ہیں. اچھا گمان بھی تو ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کوئی آدمی ہے شراب خانے میں گیا، اب آپ بولیں داڑھی رکھ کے شراب خانے میں، اس کو آپ کو فیس بک پہ ڈالنا چاہیے. آپ نے کیا کیا؟ ایک آدمی باہر رکا شراب خانے کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بس اسٹاپ سے کھڑے ہو گئے، حضرت کیا چل رہا ہے شراب خانے کے پاس؟ پھر تھوڑی آپ نے دیکھا اچھا بھائی کام کرتے دیکھیں کرتا کیا ہے، موبائل تو میرے پاس ہے. اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آئی ہے، کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے. آپ نے ویڈیو نکالا اس کو، وہ آدمی رکا اور شراب خانے میں چلا گیا. آپ کی بس آ گئی، آپ بس میں بیٹھ کے نکل گئے. اب بس کا سفر شروع ہوا اور آپ کا بھی سفر شروع ہوا ہے. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. ذرا مسلمانوں شرم نہیں، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، شراب خانے میں جا رہا ہو بھی دن کے اجالے میں. کیا بات، آپ نے اتنی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا. یہ پوری کہانی نہیں ہے نا. اب پوری کہانی کیا ہے؟ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، دین کا درس دے رہا تھا یا دین کا درس اٹینڈ کر رہا تھا. اچانک اس کو فون آیا، آؤ بھائی پھر تمہارا بھائی جھگڑا کر رہا ہے شراب خانے میں، جلدی آ جاؤ، لے کے جاؤ اس کو نہیں تو پولیس آئے گی یہاں پہ. وہ گیا اور رکا اور سوچا جاؤں نہیں جاؤں، پھر گیا اندر اور آپ کی بس نکل گئی تھی. وہ اپنے بھائی کو اٹھا کے وہاں سے لایا اور گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر لے گیا.
آپ نے پوری کہانی نہیں دیکھی، اس کا ایک حصہ آپ نے دیکھا، اس ایک حصے سے آپ نے پوری کہانی اپنی طرف سے رنگ بھرے اس میں، اور آپ نے اس آدمی پر حکم کیا لگایا؟ یہ آدمی برا ہے، اس آدمی کو اسلام کا، مسلمانوں کا خیال نہیں، یہ آدمی بگڑا ہوا ہے، غلط آدمی ہے۔ آپ سوچئے، آپ زندگی بھر وہ آدمی جب بھی آپ کو دکھے گا آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے معلوم؟ تیرا راز مجھ کو معلوم ہے۔ آپ کیا سوچیں گے؟ سوچئے زندگی بھر، میں چاہوں تو تجھ کو پل بھر میں ذلیل کر سکتا ہوں، آپ اس کے بارے میں، آپ کے دل میں یہ بات ہے۔ حالانکہ وہ آدمی، وہ ایک اچھا انسان تھا، اچھا آدمی ہے، اور وہ آدمی ایک بھلے کام کے لیے گیا تھا کہ اپنے بھائی کو اٹھا کے وہاں سے شراب خانے سے لایا، اس کو کبھی وہ اندر جانے کے لیے سوچ رہا تھا جاؤں یا نہیں، لیکن پھر ہمت کر کے گیا کہ نہیں جاؤں گا، پولیس آئے گی، اس کو اٹھا کے لے جائے گی، اس لیے مجھ کو جانا پڑے گا۔ اس کو اتنی گھن تھی شراب خانے سے کہ وہ ایک اچھے کام کے لیے بھی اندر جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت جٹا کے وہ اندر گیا اور اس نے اپنے بھائی کو وہاں سے اٹھایا اور لے گیا۔ آپ سوچئے بعض اوقات کتنی الٹی بات ہوتی ہے، لیکن ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی وجہ سے ایک اچھے انسان کو ہم برے خانے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ ایک زندگی بھر آپ ایک ایسی جہالت میں جئیں گے جس سے کتنا بڑا نقصان آپ کی سوچ کو ہوگا۔ یہ وائرس ہے، یہ وائرس ہے جو آپ کی پوری فائل کو کرپٹ کر دیتا ہے، پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتا ہے، اور بدگمانی کی عادت آدمی کو لگ جائے، شرلاک ہومز بن جائے، وہ ادھوری معلومات، شاید ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اگر اچھا نہیں سوچ سکتے تو آپ برا کیوں سوچتے ہو؟ واقعی ایک آدمی آپ کے سامنے ہے، کپڑے اتار کے ناچ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، ڈسکو میوزک لگا کے کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ ظاہر بات ہے آپ کے سامنے وہ چیز ہے، اس پر آپ کچھ حکم لگا سکتے ہیں۔ وہ پاگل نہیں، آپ کو معلوم ہے، ایسی حرکتیں کر رہا، آپ بول سکتے غلط کام کر رہا، بے دین آدمی ہی ہے، ذرا بھی شرم اس کو نہیں ہے، لیکن ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ برائی ہے، اور اس کی برائی کی بڑی برائی یہ ہے کہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ برائی کا احساس ختم ہونا اس برائی کو اور سنگین بنا دیتا ہے۔ ویسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کو بتا دے بیماری ہے اور وہ آدمی کہے کچھ نہیں ہوتا، یہ اور زیادہ بڑا پرابلم ہے کہ بیماری کا احساس نہ ہونا، اس کے نقصان کا احساس نہیں ہونا، اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہونا، یہ اور بڑی بیماری ہے، اس بیماری کو اور بھیانک کر دیتی ہے، اس کے نتائج کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اس بیماری سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان کی کثرت سے بچو، بہت سارے گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض اس لیے کہا کیونکہ اچھے گمان بھی ہوتے، اچھا گمان کرنا بری بات نہیں ہے، اچھا گمان کرنا بری بات نہیں ہے۔ جیسے مثلا ایک آدمی ہے بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے پردے میں، اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، آپ کو چننا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک آپشن یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری عورت ہو، یا ہو سکتا ہے دوسرا نکاح کیا ہو، کچھ بھی سوچ رہے آپ اس کے بارے میں، لیکن یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی اپنی بیوی ہو، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے نہیں بیوی تو گھر پہ ہے، یہ کون ہے، لیکن پردے میں عورت ہے، تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی خالہ ہو، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے خالہ سے کوئی حجاب نہیں ہے، وہ خالہ کو لے جا رہا ہے، ہاسپٹل لے جا رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک آدمی آپ کے سامنے گھر سے گیا اور اس کی بیوی گھر پہ، اور آپ باہر جا کے کسی عورت کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا ہے، آپ کے سامنے یہ بھی آپشن ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی چکر مکر وہاں گڑبڑ کرتا ہے آدمی، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی محرم رشتہ دار ہو سکتی ہے اور یہ کسی ضروری کام سے اس کو لے کر جا رہا، تو اب یہ اچھا گمان ہے،
ہو سکتا ہے واقعی گڑبڑ بھی ہو، لیکن آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کے بارے میں واقعی برا سوچ کر اس کے تہ میں جائیں؟ کیونکہ بدگمانی جاسوسی پیدا کرتی ہے۔ بدگمانی سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثلا آپ نے دیکھا کسی کو جا رہا ہے کسی عورت کے ساتھ میں، اب آپ کے دل میں آیا شاید کچھ گڑبڑ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے بائک اپنی لگائی نو پارکنگ زون میں، کیونکہ آپ کے ذہن پہ اب یہ ہے ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے، اور آپ چھپتے چھپاتے پیچھے گئے اس کے دیکھنے کے لیے کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اب آپ بڑے کرمنل بن گئے۔ آپ نے پہلا کرائم آپ کا کیا ہے؟ بدگمانی آپ کے دل میں آئی، آپ نے برا سوچا اس کے بارے میں۔ لیکن دوسرا پرابلم کیا ہے؟ اب آپ دوسرے جرم میں مبتلا ہو گئے، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے جاسوسی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو میں دیکھتا تھا رات میں نکلتے تھے اور جاتے تھے ایک کٹیا میں، ایک گھر میں جا کے دروازہ بند کر دیا اور اندر جاتے تھے، کچھ دیر رکتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، کئی بار دیکھا۔ دیکھنا پڑے گا بات کیا ہے، کئی بار پیچھا تو کیا ہوگا نا، ہاں تبھی تو معلوم پڑ رہا کہاں تک جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں بھائی۔ اب ایک دن ان کی دوسرے ٹائمنگ میں ٹائم شفٹ بدل کے اب وہ گئے، دروازہ کھولا، دیکھا تو اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور اندھی عورت ہے، وہ نابینا ہے۔ آگے پوچھا، اب اس کو تو نہیں معلوم یہ کون ہے، کہ یہ جو حضرت آتے تمہارے پاس روزہ نہیں کیوں آتے یہاں پہ؟ کہا کہ وہ ایک آدمی ہے جو میرے پاس آتا ہے اور میری صفائی کرتا ہے گھر کی، کھلاتا پلاتا، اور جو بھی کام گھر کے ہیں وہ سارے کام کر کے پھر جاتا ہے۔ کہنے لگے افسوس عمر کا پیچھا کرتا ہے، اپنے آپ سے کہنے لگے کہ افسوس تو عمر کا پیچھا کرتا ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں اس گھر میں اکیلے جا کے کیا گڑبڑ کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ دل میں کچھ خدشہ اور دل کے اندر کچھ وسوسہ آیا، شیطان نے کچھ بات ڈالی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ پڑے کہ خلیفہ مسلمانوں کا کام کر رہا ہے، اور معلوم پڑے گا تو دوسرا آدمی کہے گا میں کر دیتا ہوں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، ایک بوڑھی عورت اس کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، جا کے پوری صفائی، اس کی گندگی وغیرہ پوری گھر کے صاف کر کے آتے ہیں۔ سوچیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا معاملہ رازداری کا خیر والا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دلوں کی گندگی کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ آپ سوچئے ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کتنے معاملات میں ہم مجرم ہیں، کتنے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ ہم کلپریٹ ہوں، ہم گناہگار ہوں وہ نہ ہوں، ہم برے ہوں وہ نہ ہوں، ہم نے اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچا ہو جو نہیں تھا کچھ بھی۔ کل کو قیامت کے دن نکلے گا یہ تو صحیح تھا، تو غلط تھا، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بدگمانی فی ذات ہی گناہ ہے اور کئی گناہوں کو جنم دیتی، اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، کہ بدگمانی کا بیٹا کون ہے؟ جاسوسی۔ بدگمانی جنم دیتی ہے جاسوسی کو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور جب آدمی بدگمانی کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، تو تیسری چیز آتی ہے کیا؟ ایک دوسرے کی غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ جب آدمی کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے، جب آدمی کسی کا پیچھا کرتا ہے، ہر آدمی میں کمیاں ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں اس کی زندگی میں نکل آتی ہیں۔ جب کسی کے بارے میں برا سوچنا ہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو برا ہر ایک میں مل جاتا ہے، کوئی آدمی پرفیکٹ تو ہے نہیں، تو پھر جب اس کی برائی ملتی ہے تو آدمی جب اس کے بارے میں برا سوچتا ہے تو پھر اس کے بارے میں برا بولنے بھی لگتا ہے۔ دل کی برائی
زبان کی برائی کو جنم دیتی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کے عیب کو بیان کرنا جو واقعی اس میں ہے۔ اللہ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جنازہ پڑا ہے، اس میں سے آدمی ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھائے، کیا تم پسند کرتے ہو؟ تم جانور مردہ کھانا پسند نہیں کرتے، حلال کھانا چاہتے ہو۔ ایک مری ہوئی بکری کا گوشت آپ نہیں کھاتے ہو، ایک انسان کا گوشت، وہ بھی مرا ہوا، وہ بھی تمہارا بھائی۔ سوچئے 3 چیزیں اس میں ہیں۔ انسان محترم ہے، اس کا گوشت کھانا حرام، وہ انسان تمہارا بھائی ہے، اور 3 وہ مرا ہوا ہے، مردار بھائی انسان، مسلمان انسان اور مردار اس کا گوشت۔ تم کو بہت تعفن ہوتا ہے اس سے، تم بہت ناپسند کرتے ہو اس کو۔ یہ تمہارا غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، اتنا برا ہے یہ۔ تو کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ بڑا توبہ کرنے قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو ہو گیا ہو گیا، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور رحم کرے گا۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ بدگمانی خود گناہ ہے، 2 بدگمانی اور گناہوں کو جنم دیتی ہے، جاسوسی، غیبت اور اس طرح کی اور کئی برائیاں ہیں جن سے بدگمانی جن کو جنم دیتی ہے، جن سے یہ چیزیں بدگمانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کریں، دوسروں کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ گمان نہ علم ہے نہ دلیل ہے، اس کی برائی کیا ہے؟ بدگمانی کوئی علم نہیں ہے، وہ ادھوری بات ہے، اور ادھوری بات پر فیصلہ کرنا جہالت ہے۔ ادھوری بات پر فیصلہ کرنا، کوئی جج آپ پسند کرو گے؟ جیسے کوئی آدمی آپ پہ الزام لگا دے، آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہوں، جج کہے ٹھیک ہے باقی سب گواہ کو بھیج دو گھر پہ، خونی ہے ڈال دو اس کو جیل میں، آپ پسند کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اچھا کوئی جج آپ سے یہ کہے کہ تم فلاں آدمی کا قتل ہوا، تم پونا میں تھے؟ ہاں صاحب میں پونا میں تھا، تو پھر تم نے ہی قتل کیا ہوگا۔ صاحب میں پونا میں ہوں تو قتل کیا ضروری تھوڑی نہ ہے، ہو تو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، بولے ہو تو سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا نالج ہے؟ کیا ایویڈنس ہے؟ اور کہے نہیں جج صاحب میں نے نہیں کیا، میرا دل بولتا ہے تم نے کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے تم نے کیا ہے ایسا۔ بولے آپ کو لگتا ہے لیکن میں نے نہیں کیا۔ بولے مجھ کو لگتا ہے، فیصلہ تو میں ہی دوں گا، جب مجھ کو لگتا ہے تو میں فیصلہ اس کے حساب سے دوں گا۔ بولے گمان کے حساب سے فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا اب سمجھ میں آیا، گمان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ گمان دل میں بنتا ہے، وہ حقیقت سے اکثر اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ گمان دلیل نہیں، اکثر ہم اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں، نہیں یار میرے کو لگتا ہے ایسا ہی ہے، تو آپ اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ دلیل بنا لیتے ہیں۔ کیا وہ دلیل ہے؟ کوئی آپ کے بارے میں کہے آپ برے انسان ہیں، بولے کیوں بھائی کیا بگاڑا میں نے تمہارا؟ مجھے لگتا ہے آپ برے ہیں۔ آپ پسند کریں گے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کو، اور اس بنیاد کو آپ پسند کرو گے؟ کوئی آدمی کہے مجھ کو تو لگتا ہے تم برے آدمی ہو، بلکہ مجھ کو لگتا ہے تم جہنم میں جانے آؤ، اتنا آگے جہنم میں؟ کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ یعنی دوسرا ہمارے بارے میں کرے تو وہ آدمی برا ہے اور یہ غلط ہے، اور ہم اگر دوسروں کے بارے میں، کیا ہم نہیں کرتے؟ کیا یہ ہم نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ برا ہے، اور بعض اوقات غیر شعوری طور پر ہم یہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ سوچتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں آتا اور کسی کو معلوم نہیں پڑتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ ایک آدمی اگر کسی سے بدگمانی کرے اور بدبو پھیل جائے تو آدمی کرنا چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں میں بے عزت یہ ہوگا،
لیکن چونکہ یہ دل کے اندر پروسیسنگ ہوتا رہتا ہے اور کہیں معلوم نہیں پڑتا ہے، لہٰذا آدمی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے، اس میں کوئی عذاب بھی نہیں آتا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اس میں آدمی کو پیسہ دینا نہیں پڑتا ہے، اس میں آدمی کو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، لہٰذا انسان اس کو دھیرے دھیرے سمجھنے لگتا ہے چلتا ہے، یہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہو رہا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، خبردار بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایاکم والظن، خبردار بدگمانی سے، گمان سے بچو، کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، وہ جھوٹ ہے۔ حدیث میں بدگمانی کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، لہٰذا اس کا مرتبہ اور مقام جھوٹ کا ہے۔ اگر آپ بدگمانی کر رہے ہو گویا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، کس سے؟ اپنے آپ سے۔ آپ جھوٹ کی بنیاد پر قائم، اور ہو سکتا ہے آپ اس کی بنیاد پر کچھ بولو گے تو جھوٹ کا ارتکاب بھی آپ سے ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی کے سامنے اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے فلاں آدمی شراب پیتا ہے، مجھے لگتا ہے فلاں آدمی زنا کرتا ہے، مجھے لگتا ہے فلاں آدمی دنیا کے لیے ایسا کرتا ہے۔ نہیں کرتے ہم لوگ؟ کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر کھڑا ہو جائے کہ میری طرف سے مسجد کے لیے 1 لاکھ، اب آپ دیکھ رہے ہو اس کو، آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ اپنے آپ کو کبھی کنجوس آپ نہیں بولتے، لیکن دوسرے کو ریاکار بولنے میں آپ کو کچھ خرچہ نہیں آتا ہے۔ آپ کیا اکیلا بھی تو دے سکتا تھا، اتنا کھڑے ہو کے اتنے بڑے مجمع میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھپا کے دینا چاہیے نا۔ یہ ریاکار آدمی ہے، دکھانا چاہتا میں بہت پیسے والا ہوں۔ ہاں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس آدمی نے بیٹھا بیٹھا سوچا، کیا سوچا؟ کہ کوئی دے نہیں رہا ہے، میں کھڑے ہو کے 1 لاکھ بولتا ہوں تو دوسرے بھی اس گریڈ سے دینے والے بنیں گے، اور میرے پاس ہے، کب تک میں سنبھال کے رکھوں؟ کل کو مر گیا میں تو یہ پیسہ کیا کام آئے گا میرے؟ تو اس کے دل میں جذبات پیدا ہوئے اور کھڑا ہو گیا، اس نے ہمت کر کے بولا میری طرف سے 1 لاکھ مسجد کے لیے۔ اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ مجھ کو لوگ سراہیں، مجھ کو لوگ عزت دیں، لوگ بولیں کیا زبردست آدمی ہے۔ اس نے اس لیے بولا کہ میں اگر دیتا ہوں، کوئی نہیں دے رہا ہے، ہو سکتا میرے بعد اور لوگ کھڑے ہوں اور وہ بھی دیں۔ اس نے خاموشی توڑنے کے لیے کیا۔ لیکن آپ بیٹھے بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت 1 لاکھ بہت بڑا آدمی دکھتا ہے، سب کے سامنے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ چپ چاپ نہیں دے سکتا تھا؟ چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، تو آپ نے کیا سوچا؟ اس کے بارے میں برا سوچا آپ نے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اب یہ آپ باہر بھی بات نکلی، فلاں صاحب نے 1 لاکھ روپے دیا، کوئی آدمی تعریف، ارے چھوڑو ریاکار ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ تہمت لگائی اس کے اوپر۔ یہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جانتا ہے، آپ جانتے نہیں؟ بغیر معلومات کے آدمی نے بول دیا، جھوٹ ہے یہ۔ اس کے دل کے حالات کو آپ نے بتا دیا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ عالم الغیب ہیں آپ آپ کے پاس دلیلیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا حال معلوم نہیں تھا۔ آپ اس پہ لیکچر دے سکتے ہیں، لوگوں سے بحث کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، لیکن آپ خود اس کے دل کے بارے میں بولنے لگے۔ اس کے دل میں ایسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ آپ اس کے دل کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، کیا؟ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ جھوٹ۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ گمان جھوٹی بات ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر گمان کی بنیاد پر کچھ بولتا ہے اور کسی کی عزت خراب کرتا ہے، یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا اس کو حدیث میں جھوٹ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بدگمانی کا نقصان کیا؟ شیطان چاہتا ہے، بدگمانی دل میں پیدا کیوں ہوتی ہے؟ شیطان بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے، ارے وہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ شیطان ایک مسلمان کے بارے میں دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ 2 آدمی کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں اور آپ بازو سے گزرے تو زور سے ہنسنے لگے، آپ نے رکے اور ان کو دیکھا، وہ خاموش ہو گئے۔
پھر آپ چلے آگے، آپ کے دل میں آپ کیا ہو گیا؟ مجھ کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ دو آدمی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرگوشی کر رہے ہیں، اور آپ نزدیک گئے، چپ ہو گئے۔ کچھ تو میرے خلاف پلاٹنگ چل رہی ہے، ہر ایک سے گزری یہ چیز۔ بولو نا، کیا بول رہے تھے؟ میں بھی سننا چاہتا ہوں ذرا۔ نہیں، کچھ پرسنل بات ہے۔ ایسا مجھ کو دیکھ کے کیوں بول رہے تھے ایسا؟ آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا میں۔ بعض اوقات آدمی بات کرتے وقت میں کسی، اب آنکھیں کھلی ہیں تو کسی نہ کسی ڈائریکشن میں تو دیکھے گا وہ، ان کا اپنا ڈسکشن چل رہا ہے اور آپ کو دونوں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کھا ویسا رہے ہو، لیکن بات ان کی دوسری چل رہی ہے، ان کی اپنی رازداری کی بات ہے، ان کی پرسنل میٹر، لیکن وہ آپ کی طرف ان کی نگاہ بس آپ کھڑ کھڑ کر رہے ہو کھاتے وقت میں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو بات وہ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں، کچھ تو سیکرٹ بات چل رہی ہے ان کی، بہت دب کے آہستہ بات، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ گھر کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں، ان کا پرسنل میٹر کچھ ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ اب شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، تیرے بارے میں کچھ تو بات کر رہے ہیں، تیرے بارے میں کچھ تو سازش کر رہے ہیں، اور جب یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو کچھ کا کچھ بڑھتے 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 بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی پودے کا پیڑ بنا لیتا ہے، رائی کا پہاڑ بنا لیتا ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، اس بات سے وہ مایوس ہو گیا ہے۔ لیکن ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے سے، آپس میں ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنے سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے والے بنے، شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد، آپس کی محبت ختم ہو، وہ چاہتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کو آپس میں لڑاتا ہے، ان میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، اور پھر دلوں کے اندر نفرت پھر سارے تعلقات کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اصل بگاڑ یہاں شروع ہوتا ہے، اور بدگمانی اس کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ادھوری بات کی بنیاد پر دل میں کچھ وسوسہ ڈال دینا، تو یہ آپس کے تعلقات کی خرابی کا ذریعہ ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے کے دشمن بنیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی جاننا ضروری کہ بدگمانی کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر ایک، جو آدمی بہت بدگمانی کرنے والا ہوتا ہے، شکی مزاج، اس آدمی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اس کے بارے میں بدگمانی اس کے دل میں آتی ہے، شاید یہ میرا دشمن ہے۔ کوئی آدمی آیا آپ کے ساتھ اچھے سے بات کر رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں شاید اس کو مجھ سے کچھ چاہیے۔ دو آدمی آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، شاید یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دو آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، میرے کپڑوں کے بارے میں تو نہیں بول رہے ہیں، میرے بارے میں کچھ تو نہیں بول رہے ہیں۔ تو آدمی جب اس مزاج کا بن جاتا ہے اور اس کے مزاج میں یہ چیز غالب آتی ہے تو اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ آدمی خوشحال نہیں رہ سکتا ہے، وہ ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ میں اس کے دل میں جب بدگمانی آنا شروع ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، ہر آدمی کے بارے میں اس کے دل میں ایک دشمنی کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ تو پہلی چیز یہ کہ بدگمان آدمی کبھی سکھی نہیں رہتا ہے، اور یہ دوسروں پر کبھی اعتماد نہیں کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ شک اور اس کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، یہ آدمی کبھی دوسروں سے نبھاؤ نہیں کر پاتا ہے۔
کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتا ہے۔ 2، بہت ساری جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رات میں سوچ رہا ہے کیوں بولا ہوگا اس نے ایسا، بیوی خراٹے لے رہی ہے، اور یہ رات میں گھڑی ٹک ٹک ٹک، 1 بجا 2 بجے 3 بجے، نیند خراب، نیند نہیں آتی بہت سارے لوگوں کو۔ کیوں؟ آفس میں وہ کیا کریں گے معلوم نہیں ہے، پروموشن میری ملنے والی ہے لیکن باس نے بولا ابھی تھوڑا ٹھہرو، شاید اس نے کچھ نہ کچھ میرے خلاف بولا ہوگا۔ کون ہوگا وہ؟ احمد نہیں، زید نہیں، فلانا، وہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ پورا کیلکولیٹ کر رہا ہے اندر، کون مجرم ہے تلاش کر رہا ہے، پھر سوچ رہا ہے کہ کس سے میرا کیا جھگڑا ہوا تھا، کون ہے جس کو پروموشن چاہیے، مجھ کو ہٹا کے کون آگے آنا چاہتا ہے۔ رات کی نیند خراب، بی پی ہائی، شوگر بڑھ رہی ہے، کیوں؟ بدگمانی کی وجہ سے۔ صحت خراب، کتنے لوگ ہیں حالانکہ نا باس کے پاس، خود باس کے بارے میں، اس کو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ مجھ کو فائر کیا جانے والا ہے، اوپر کے جو بڑے جو ہے کمپنی کے ہیں، میں خود خطرے میں ہوں، تو ابھی نہیں، بعد میں کریں گے۔ کوئی کسی کی سرکشی نہیں، کسی کی کوئی سازش نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے کلیگز جتنے ہیں سب کے بارے میں اس کے دل میں کیا ہے؟ بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اب جا رہا ہے کمپنی میں، ہر ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے کون ہے ڈاکو، کون ہے گڑبڑ کرنے والا ہے اس میں۔ تو اب بعض اوقات آدمی بے وجہ راتوں کی نیند خراب، بی پی ہائی، شوگر ہائی، اور نہ جانے ہارٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، اور کتنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ بس اس وجہ سے، شک، بے وجہ شک۔ پھر یہ چیز قطع تعلق تک لے جاتی ہے۔ بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اب کوئی دوست جس سے اس کو بدگمانی ہے، اب اس کے ساتھ میں بات چیت میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے بارے میں آپ بدگمان ہو، آپ کے دل میں بات بیٹھ جائے یہ میرا دوست نہیں دشمن ہے، اب وہ آدمی آ کے مٹھائی لایا، لو بھائی میرا بچہ پاس ہو گیا، یا فلانی چیز، یا لو میری طرف سے مٹھائی، کیوں مٹھائی دے رہا ہے؟ میرے خلاف نہیں چاہیے مجھ کو مٹھائی۔ ارے بھائی محبت سے لایا ہوں، کھا رہے، نہیں بولا نا، نہیں کھا رہے ہیں مجھ کو۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ بدسلوکی اس سے کرنے لگتا ہے۔ جس آدمی کے لیے دل صاف نہ ہو اس کے لیے زبان بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس کا یہ واضح، یعنی یہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اچھے سے بات نہیں کر پاتا، اس سے بدتمیزی اس کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ کبھی نوبت آتی آج کے بعد مجھ سے بات بھی نہیں کرنا، تو کیا میں نے کیا بگاڑا بھائی تیرا، نہیں کرنا بولا نا، ختم۔ تو بعض اوقات آپس کے تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں، قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ کبھی بیوی کے بارے میں بدگمانی، کبھی شوہر کے بارے میں بدگمانی، بیوی شوہر کے بارے میں دیر سے کیوں آئے؟ بھائی کام تھا جاب پہ، بھائی باس نے روکا تھا، فائل کچھ کمپلیٹ کرنے تھے، بہت ٹینشن ہے، زیادہ مت اس بارے میں مجھ کو بولنے لگا۔ آفس کے معاملات میں تم کیوں دخل دیتی ہو؟ لیکن تم پوچھ کیوں رہی ہو؟ تمہاری سیکرٹری کا فون آیا تھا، آفس سے فون آیا تھا، کیوں بار بار فون کرتی ہے؟ وہ بار بار فون کرتی، کیوں کرتی ہے؟ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، میں گھر پہ ہوں، کہاں ہوں؟ میں باہر بھی گیا تھا کچھ کام، کہاں جاتے باہر؟ کہاں جاتا ہوں، اب بول دیا دوسری شادی کیا، بولو۔ میں بھی وہی سوچ رہی تھی۔ بعض اوقات بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی شوہر کو بیوی سے پیدا ہوتی ہے، بار بار کھڑکی کے پاس کیوں کھڑی رہتی ہے؟ والی بال کھیل رہے ہیں وہ دیکھتی ہے، مت کھڑا رہو وہاں پہ، مت ہو جاؤ، مت کھڑے رہو وہاں پہ۔ کبھی کبھی دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے، رانگ نمبر کسی نے کر دیا، ہلو، بعض اوقات سم کارڈ ہوتا ہے، کسی کا پرانا نمبر تھا آپ کو مل گیا، اب اس کے رشتہ دار دوست احباب، وہ اچھا نیک آدمی ہوگا، برا بھی تو آدمی ہو سکتا ہے، لفنگے اس کو فون کر رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی کو آپ نے ڈال دیا سم کارڈ میں، اب اس کو بار بار فون آتا ہے، اب اس فون کی وجہ سے آپ، یہ کون آدمی جو بار بار فون کرتا ہے تجھ کو؟ میں نہیں جانتی اس کو، بولے فون کیوں کرتا ہے وہ، کون ہے، کون ہے؟ آپ نے فون کیا اس کو،
کون ہے؟ کیا ہے؟ اب آپ کہاں رہتا ہے؟ بتا میں آتا ہوں جہاں تو ہے وہاں پہ. اتنا لمبا معاملہ چلا جاتا ہے. بیوی سے بعض اوقات طلاق بھی اس بنیاد پر ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. کوئی آدمی آپ کو خام خواہ چھیڑ رہا ہے یا غلطی اس کی ہے، اس کو نہیں معلوم یہ نمبر چینج ہو گیا اور بار بار اسی نمبر پہ فون آتے ہیں. کبھی کبھی ہو سکتا ہو کسی گنڈے کا فون ہو، اب وہ سارے گنڈوں کے آپ کو فون آنا شروع ہو گئے. اب آپ کی بیوی کو فون آ رہے ہیں، آپ سوچیے، آپ یہ سوچیں تجھ کو یہ کیوں فون کر رہے ہیں. کوئی الٹی سیدھی بھی بات اس کے اوپر کر سکتا ہے، اور پیارے کہاں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو بعض اوقات بدگمانیاں اور کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ایسی جو واقعی گناہ نہیں ہوتی ہے، مسٹیکس ہوتی ہیں. آدمی اس مسٹیک کے بارے میں غلط سوچتے ہوئے آدمی دور تک سوچتا ہے، جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. بیوی سے طلاق بھی ہو سکتا ہے. بیوی شوہر کے بارے میں برا سوچ کے نہ جانے کچھ اس کے اوپر الزامات بھی لگا سکتی ہے. بھائی بہن اولاد ماں باپ، کتنی بدگمانیاں زندگی میں آتی جس سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، قطع تعلق، طلاق، دشمنیاں بدگمانی سے پیدا ہوتی ہیں. آپس کے جھگڑے، کبھی قتل تک نوبت چلی جاتی ہے. سیاسی لوگ آپ دیکھیے، الیکشن میں میں نہیں آیا، کس نے سازش کی؟ سارے تو وارڈ صحیح چل رہے تھے، سارے پول صحیح چل رہے تھے، کس نے گڑبڑ کی؟ وہ ہو سکتا ہے، بیچارہ وہ نہیں ہے لیکن اس نے اس کے بارے میں سوچا. یہ ہو سکتا ہے. مروا بھی دیتا ہے بعض اوقات اس کا قتل بھی کروا دیتا ہے بدگمانی کی بنیاد پر. یہ سارے معاملات بدگمانی. اور آخر میں کیا ہے؟ ندامت. بدگمانی ندامت بھی ثابت ہوتی ہے. کبھی کبھی بدگمانی آدمی کر کے بہت کچھ بول دیتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں غلط تھا. اس وقت میں شرمندگی آدمی کو ہوتی ہے. شوہر لیٹ آیا رات میں، کہاں تھے؟ فلاں دوست کے یہاں تھا، اس کے یہاں پر بس دعوت تھی. اچھا، اتنی رات کو اس کے یہاں دعوت کبھی دیتا نہیں، آج کیسے دے دیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، کچھ گڑبڑ نہیں ہے. دوست کے یہاں پر تھا، دعوت میں تھا. لاؤ ذرا فون لگایا اس کو ڈائریکٹ. یہ آپ کے یہاں تھے؟ کیوں، کیا بات ہے بھابھی؟ ہاں تھے وہاں پہ، تھوڑا ہمارے آفس کے لوگ تھے، میرے گھر پہ میں نے دعوت دی تھی، اور ایسے ہی ہمارا گیٹ ٹوگیدر ایک تھا. لیجئے میری بیوی سے بات کیجیے. اس کی بیوی سے بات کی. کیا بھائی، کیا بات ہے بھابھی؟ یہ آج ہمارے گھر پہ آئے تھے. ہاں سب لوگ تھے، کافی یہ ہوا. اچھا بس ایسے ہی. کیوں، آپ شک کر رہی ہو کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ شرمندگی ہوا، دل ٹھنڈا. اب اس کے بعد ہاں چلو غلطی ہو گئی، میرے بارے میں شک کرتی ہو، میں تمہارے بارے میں کبھی نہیں کیا، تو میرے بارے میں شک کرتی ہو. اب کیا ہوگا؟ تعلقات میں وہ بات نہیں رہی اور شرمندہ ہو گئی. پھر جب بھی اس سے ملے گی، رشتہ داروں سے جس کے فون کر کے بات کی ہے، شک مت کیا کرو. تو کیسا، کتنا برا لگتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. بھابھی آپ اپنے شوہر پہ شک کرتی؟ اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے، نہ شراب پیتے، نہ سگریٹ پیتے، نہ کہیں جاتے، آفس سے گھر، گھر سے آفس. ایک آدھ بار کہیں دعوت میں چلے گئے، آپ شک کرنے لگ جاتی. میرا شوہر 50 دعوتوں میں جاتا، میں کبھی پوچھتی بھی نہیں ہوں. آپ ایک دعوت میں پوچھنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دل میں ہمیشہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. یاد رکھیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، بڑی بڑی ندامتیں انسان کو ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی ندامت قیامت کے دن آدمی کو ہوگی. ہو سکتا ہے کسی اچھے انسان کے بارے میں زندگی بھر اس نے برا سوچا ہو، اور وہ انسان اچھا نکلے اور یہ برا نکلا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں اتنے سارے گناہ، اس سے بدگمانی کیا. کتنی ندامت ہوگی، کاش کہ میں نہیں سوچتا، یہ کاش کہ میں اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، جہنم میں نہیں جاتا. جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو، اس کی بنیاد پر. کیا کرے گا بتائیے؟ عام انسان ہو، عالم ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، پڑوسی ہو، بدگمانیاں. آدمی کو چاہیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں بے وجہ برا نہ سوچے. اس نے کوئی برائی کی ہے، برائی ہے، لیکن بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کئی باتیں ہیں. نمبر 1، قیامت کے محاسبے سے ڈرے.
قیامت کے دن جو اللہ کے ہاں حساب ہونے والا ہے، جہاں زبان کا ہوگا وہیں دل کا بھی ہوگا، جہاں دوسرے اعمال کا ہوگا وہاں دل کے عمل کا بھی ہوگا، کہ دل تیرا تو نے کیسے استعمال کیا، اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، ایسی بات زبان سے مت بول جس کا تجھے علم نہ ہو، بغیر علم کے کچھ بھی بات اپنی زبان سے کسی کی بھی بارے میں مت بول، کسی چیز کے بارے میں چاہے وہ دین کا معاملہ ہو مت بول، کچھ بھی فتویٰ دے دیا یہ بھی اس میں آتا ہے، کسی بھی عالم کے بارے میں کچھ بھی بول دیا یہ بھی اس میں آتا ہے، فلاں عالم نے حلال بولے اس کو معلوم نہیں ہے، بغیر علم کے اس کے بارے میں جوڑ دیا، اب دوسرا آدمی سوچ رہا فلاں عالم نے کیسے بول دیا چیز حلال ہے، اب اس عالم کے بارے میں اس نے گمان کی بنیاد پر بول دیا کہ فلاں عالم صاحب نے بول دیا ہے کہ چیز حلال ہے، حالانکہ نہیں بولا ہے، لیکن اس کے ذہن میں لگ رہا ہے کہ بولا ہوگا، بغیر علم کے بول دیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کان، آنکھ اور دل تینوں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ان سب کے استعمال کے بارے میں تجھ سے پوچھ ہونے والی ہے۔ کانوں کو کیسے استعمال کیا، لوگوں کی راز کی باتیں سنتا تھا، کانوں کو غیبت سنتا تھا، کانوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی، گانے سنتا تھا پوچھ ہونے والی ہے، آنکھوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، لوگوں کی راز کی چیزیں دیکھتا تھا، بے حیائی دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، لوگوں کی جاسوسی کرتا تھا، آنکھوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، دل کے بارے میں بھی پوچھ ہونے والی، وہ ساری چیزیں، دل میں بدگمانی لوگوں کے بارے میں کرتا تھا، شک کرتا تھا، حسد کرتا تھا، کینہ کپٹ کرتا تھا، دل کے اندر جالے بنتا تھا اپنے مخالفین کے لیے، پوچھ ہونے والی تیرے سے کیوں کیا تو نے ایسا، دل میں بدگمانی رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی پکڑ ہوگی قیامت کے دن، تو اس سے آدمی ڈرے کہ کہیں میری اس پر ہی پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ تو نمبر 1 آدمی یاد رکھے کہ دل میں جو لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہے قیامت کے دن اس کا بھی حساب اس کو دینا پڑے گا، کیوں آدمی خواہ مخواہ برا سوچے کسی کے بارے میں۔ نمبر 2 مسلمان کی عزت کا اس کی عزت کا احترام اس کے دل میں ہو، اور اللہ کے نزدیک کسی کی عزت کو بگاڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ آپ کسی پہ بھی کچھ کمنٹ کر دیں، اس کی بے عزتی آپ کر دیں، اس پر تہمت لگا دیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں اس کے بارے میں غلط رائے قائم کریں، بدگمانی اس سے کریں، اس کی عزت آپ کے دل میں بھی خراب ہو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کی عزت کا احترام ہو، آپ اپنے لیے چاہتے کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرے، آپ شرابی ہیں، آپ جواری ہیں، آپ بے حیائی کرتے ہیں، کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرے، آپ کو پسند ہے؟ نہیں، آپ اس کے بارے میں کیوں پسند کرتے ہو؟ جو چیز اپنے لیے آپ پسند کرتے دوسرے کے لیے کیوں پسند نہیں کرتے؟ کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگائے، آپ کے بارے میں سب سوچ رہے ہوں کہ یہ برا آدمی ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور سب آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ چوری کیا ہے، اس نے یہ حرام کھاتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، آپ کو پسند ہے آپ کے بارے میں لوگ سوچیں؟ آپ دوسرے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ تو آدمی کو چاہیے کہ دوسرے کی عزت کا ویسا ہی لحاظ کرے جیسے اپنی عزت کو بچاتا ہے۔ آپ کو اپنی عزت پسند ہے، آپ نہیں چاہتے آپ کی عزت پر آنچ آئے، ہر مسلمان عزت دار ہے، ہر مسلمان کی عزت ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بھی عزت کا لحاظ کریں۔ ابن عباس، یہ حدیث سنیں آپ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کعبے پر نگاہ ڈالی اور آپ نے کہا مرحبا بکی من بیت ما اعظمکی واعظم حرمتکی، آپ نے کعبہ کو دیکھ کے کہا کہ مرحبا اے گھر
کیسا عظیم الشان گھر ہے تو کیسا عظمت والا گھر ہے، اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ اے گھر، تو دوسرے گھروں پر کیسا عزت دار گھر ہے، دوسرے گھروں کے مقابلے میں کیسی شان ہے تیری، اور تیری کیسی حرمت ہے، تیرا کتنا احترام ہے۔ کعبہ کے بارے میں بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ، اور اے گھر، ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر کہا ان اللہ حرم منکی واحدۃ، اللہ نے تیرے لیے تو ایک ہی حرمت رکھی ہے، لیکن وحرم من المؤمن ثلاثا، لیکن ایک مومن کے لیے اللہ نے 3 چیزیں حرام رکھی ہیں۔ تیری ایک حرمت ہے، لیکن مومن کی 3 حرمتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ دمہ ومالہ وان یظن بہ ظن السوء، تیرے لیے تو ایک ہی حرمت ہے، لیکن مومن کے لیے 3 حرمت ہیں، 3 حرمتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے اس کا خون حرام کیا ہے، اس کا خون بہایا نہیں جانا چاہیے، اس کا خون اس کو زخمی نہیں کر سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ 2، اس کا مال چھینا نہیں جا سکتا ہے، اس کا مال کیا ہے؟ محترم ہے۔ اور 3، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ، تیسری چیز اللہ نے اس بات کو حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بدگمانی کرے۔ مومن کی 3 حرمتیں ہیں، نہ اس کی جان، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا مال چھینا جا سکتا ہے، اور تیسری حرمت یہ ہے کہ مومن کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں اللہ نے حرام کر دی، معلومہ کہ یہ حرام ہے۔ کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا ویسا ہی ہے جیسے اس کو قتل کرنا یا اس کا مال چھیننا۔ جب یہ حرام ہے، اس سے بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کے بارے میں برا سوچنا یہ بھی حرام ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن ماجہ نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 3420۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حرمت بیان کی، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ غور کریں کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کی عظمت کا احساس رکھے کہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کے ایک مومن کی حرمت ہے۔ کعبہ کی حرمت اپنی جگہ ہے، اس سے بڑھ کے ایک مومن کی حرمت ہے۔ اس کا احساس اگر ہو جائے تو ہم کسی کی عزت خراب نہیں کریں گے۔ کتنے کمنٹس ہم پاس کر دیتے کسی کے بارے میں، سوچئے کیا نہیں بولتے ہم، اور کیا نہیں سوچتے۔ بہت ساری باتیں تو بولتے بھی نہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ بولنے جیسی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں سوچتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ نجات ہے اس میں، ثواب ہے اس میں، فائدہ ہے اس میں، دین کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے۔ کیوں ہم ایک دل کو غلط کام میں استعمال کریں؟ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 3، کسی کی بات میں اچھا اگر مطلب ہے تو برا کیوں لیا جائے؟ بعض اوقات ایک آدمی کوئی بات بول دیتا ہے، اس میں اچھا بھی مطلب ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ اچھی بات کا بھی برا مطلب لیتے ہیں۔ کیوں؟ کرکٹ مینٹالٹی، ہماری ذہنیت بگڑی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی اچھا بھی بولتا ہے تو ہم کو برا سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہے، اب وہ سوچ رہا ہے آپ کے ہاں بیٹی ہوئی، اب وہ آیا، ماشاءاللہ بیٹی ہوئی، دوسری بھی بیٹی، تیسری بھی بیٹی۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تانا دے رہا مجھ کو، بیٹی کا کیا کر رہا ہے؟ تانا۔ حالانکہ وہ یہ سوچ کے آیا ہے کہ اس انسان کو بیٹی ہوئی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں تھوڑا بہت افسوس ہو کہ بیٹی ہو گئی، میں اس کو انکریج کرتا ہوں تاکہ اس کو کیا لگے؟ بیٹی نعمت ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے پھر بیٹی دیا۔ ہاں، اب یہ آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ تانا دے رہا مجھ کو،
کیا کیا اس نے؟ اس کے بارے میں بدگمانی. اس کی بات کا اچھا مطلب بھی لے سکتا ہے کہ یہ مجھ کو حوصلہ افزائی کر رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیٹی عطا. ایسی کتنی باتیں ہیں، اس کو کتنی مثالیں دی جائیں. تو ایک آدمی کی بات کا غلط مطلب لینے کی بجائے اگر پاسبلٹی ہو کہ اس کی بات کا اچھا مطلب لیا جا سکے تو وہ لینا چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. کسی مسلمان کی زبان سے کوئی بات اگر نکلے تو اس کو تو برے پر مت رکھ، اس کا برا مطلب مت لے جب تو اس کا اچھا مطلب لے سکتا ہو. اگر تیرے لیے اچھا مطلب لینے کی گنجائش ہے پھر برا مطلب اس کا مت لے، اس سے بدگمانی مت کر جب اس کی بات کا اچھا مطلب لینے کا کوئی موقع باقی ہو. کوئی اچھا موقع اس کا باقی ہو تو برا مطلب مت لے. تو کوشش یہ کرے آدمی، کوئی آدمی آپ سے آ کے بات کیا، جیسے مثلاً آپ بیمار ہیں اور آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا. اب وہ آدمی اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کسی بیمار کے پاس جاتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں تم پاک ہو جاؤ گے. اور اس نے حدیث پڑھا، عیادت کے لیے جا رہا بیچارہ غریب آدمی، ریاض الصالحین کھولا، سب دیکھا اس نے صبر کی فضیلت، یہ فضیلت، اور دیکھا ہاں یہ حدیث مل گئی مومن کو غم تکلیف یہ وہ بیماری کچھ بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیجئے آئی شامت اس کی، آپ کے پاس آیا اور کیا بولا؟ کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہاں میں گناہ گار ہوں. آپ کیا مطلب تو کیا بولنا کیا چاہ رہا؟ میں گناہ گار ہوں، تو میرے سے بڑا گناہ گار ہے، اتنے سارے پاپ کرتا ہے اور مجھ کو آگے بولتا ہے گناہ گار. اللہ یعنی اس نے کیوں بولا ایسا؟ آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے؟ کبھی تو آدمی نہیں بھی بولتا ہے، لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھ کو یہ گناہ گار سمجھتا ہے، مجھ کو تانا دے کے گیا کہ دیکھو یعنی میرے گناہوں کی سزا دنیا میں مجھ کو مل رہی ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے، جو انجن چالو کرتا ہے ہاں وہ گاڑی غلط جاتی، بغیر ڈرائیور کے گاڑی کیسی جاتی؟ صحیح جاتی نہیں، کھائی میں جاتی ہے وہ. تو بدگمانی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گاڑی ہو اور اس کا ڈرائیور نہ اور کھائی میں گاڑی جا رہی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس اچھا، آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس نے حدیثیں پڑھی ہو اور میری ہمت افزائی کے لیے بول رہا، تو آپ کا ذہن صاف اور آپ کی بیماری بھی جلدی اچھی ہوگی. نہیں تو آپ ٹینشن لے کے 2 دن دواخانے میں رہنے کے 4 دن رہیں گے. کیوں آپ بدگمانی کریں؟ کیوں آپ برا سوچیں؟ برا سوچنا یہ آپ کا اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. کتنے مسائل میں ہم اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. وہ اتنا بڑا دشمن نہیں جتنے ہم اپنے آپ کے ہوتے ہیں. برا سوچنا اپنے آپ کو خود تکلیف دینا ہے. لہٰذا یہاں پہ معلوم ہوا کہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی زبان سے کوئی بات نکلی ہے، اچھا مطلب لے سکتا ہے تو برا مت لے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی خود سکون میں رہتا ہے. 2 4 مسلمان کے لیے عذر تلاش کرنا. کسی کے بارے میں کوئی بات آپ کو پہنچی، کسی کو آپ نے کسی حال میں دیکھا، اس کے لیے عذر، جیسے میں نے پچھلی مثال دی کہ آپ نے شراب خانے کے باہر دیکھا، ہو سکتا ہے آپ سوچیں ہو سکتا ہے یہ یہاں پر آتا ہو اور شرابیوں کو نصیحت کرتا ہو سکتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار اندر ہو اس کو لانے کے لیے آیا ہو سکتا ہے یہ وہیں کھڑا ہوا ہو، کسی کے انتظار میں کسی نے ایڈریس اس کو دیا ہو، اس کا شراب خانے سے کوئی تعلق نہ ہو. تو آپ اس کے لیے عذر تلاش کریں. اس کے کسی قول کے لیے، اس کے کسی فعل کے لیے آپ اپنے دل میں اس کے وکیل بن جائیں، آپ اس کی طرف سے ڈیفنس لائر بن جائیں. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. آپ اپنوں کے لیے نہیں کرتے، آپ اپنے گناہوں کے لیے کرتے ہیں. آپ ایک غلطی کیے، آپ کو کوئی بولا آپ نے غلط کرے، ایسا نہیں میں نے ایسا سوچ کے کیا تھا، ایسا کیا تھا، غلط نہیں ہے. بعض اوقات تو آپ اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرتے ہو جو واقعی غلطی ہوتی ہے. آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں غلط ہونے کا، اس کی کوئی بات آپ نے سن لی، اس کا کوئی کام آپ نے دیکھ لیا، اس میں اچھا برا دونوں کی پاسبلٹی، آپ اس کے لیے لڑنے والے بنے. نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو. آپ کے دل میں شیطان ڈال رہا ہے ارے نہیں
ایسا ہی ہے. آپ بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس نے ایسا بولا ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا. کوئی آدمی آپ کے پاس آ کے پہنچا رہا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا بول دیا, اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اب دیکھیے پوری کہانی آپ کے سامنے نہیں ہے, اور آپ کے بارے میں بول دیا کہ فلاں تو ایسا بول رہا تھا آپ کے بارے میں, فلاں کو کیا سمجھتا ہے؟ حالانکہ بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے بولا بھی ہو, اس کو دماغ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو میرے کو دماغ نہیں, اتنا بڑا ہے میرے سر میں دماغ نہیں ہے, ایسا بول دیا میرے بارے. حالانکہ وہ کوئی کہاں بولا, کیا واقعہ ہے آپ کو نہیں معلوم. آپ نے کسی گنڈے کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا, وہ آدمی صحیح نہیں ہے, اس کے بارے میں پولیس کو بولنا چاہیے. وہ گنڈا اس کو ملا, آپ کے دوست کو, بولا میں اس کا کام کرنے والا ہوں, پولیس مجھ کو جمع کرے گی, میں اس کو جمع کرنے والا ہوں, اور اس کی ہڈی بستی کر کے میں واپس اس کو دواخانے میں تھیلی میں بھر کے بھیجنے والا ہوں. آپ کا دوست وہاں پہ تھا, اس نے بولا اس کو کیا عقل ہے, اس کو نہیں سمجھتا کیا بولنا چاہیے. میں تو ایسا آدمی نہیں بھائی, چھوڑ دو اس کو. اس نے وہ جملہ یاد رکھا, کیا اس کو عقل نہیں ہے. تو آپ کو بچانے کے لیے ڈیفینس میں بول رہا ہے کہ بھائی وہ ناسمجھ آدمی ہے, اس کو عقل نہیں ہے, بول دیتا ہے کبھی کچھ ایسا. آپ کا دشمن نہیں بھائی ہو, اس کو مت آپ کچھ کرو, وہ اس کو کچھ عقل نہیں, بیوقوف آدمی ہو. تو اس نے آپ کے اوپر اس طرح کی باتیں کچھ بول دیا تاکہ آپ کیا ہو جائیں, بچ جائیں. پوری کہانی آپ کو نہیں معلوم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, زندگی اتنی عجیب ہے کہ اس میں ایک اینگل سے دیکھنے سے ایک چیز ایک دم غلط دکھتی ہے, اسی چیز کو آپ اگر سارے اینگل سے دیکھو تو بالکل الگ دکھتی ہے. یہ زندگی ایسی ہے. اور ہم ہیں کہ ادھوری معلومات کی بنیاد پر جلدی, وہ ایسا ہے جیسے ایک بچہ ماں سے کہے اماں بہت بھوک لگی جلدی کھانا دو, بولی بیٹا پک رہا ہے, نہیں ابھی مجھ کو بھوک لگی ہے, لے کھا. ادھورا پکا ہوا کھانا اب کھائے گا, لذت بھی نہیں آئے گی اور پیٹ بھی خراب ہوگا. ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم جلدی کنکلوژن پہ پہنچنا چاہتے ہیں, پوری تحقیق نہیں کرنا چاہتے معاملات کی. اگر پوری تحقیق کرتے تو بات کچھ کی کچھ ہوتی, لیکن ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے سے ہم کہیں اور پہنچ گئے. جنت میں پہنچنے کی جہنم میں پہنچ گئے, خیر پہ پہنچنے کی بجائے شر پہ پہنچ گئے. بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کے لیے عذر تلاش کرنا, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو. آپ لڑیں اس کے بچانے کے لیے, اور آپ جب ایسا کریں گے آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں آپ ہمیشہ سکسیسفل رہیں گے اگر آپ کے دل میں سچائی ہے. محمد بن سیرین فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا, اگر کوئی بات تیرے بھائی کی تجھ تک پہنچے تو اس کے لیے کوئی ایکسکیوز تلاش کر, کوئی عذر اس کے لیے تلاش کر. فَإِن لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا, اگر تجھے کوئی عذر نہ ملے فَقُلْ لَهُ عُذْرًا, تو کہے کہ نہیں ہے اس کے پاس عذر ہے. تو اس کا کوئی اچھا مطلب نکالنے کی کوشش کر, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی عذر اس کا تلاش کر. اگر کوئی عذر نہ ملے تو اپنے آپ سے کہے اس کے لیے عذر ہے, چاہے مجھے معلوم نہ ہو, اس کے لیے عذر ہے. یہ مزاج اگر ہمارے اندر آ جائے, ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں, ہمارے آپس کی دوریاں ختم ہو جائیں, ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائیں, ساری امت میں طاقت پیدا ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں. نمبر 5, دوسرے کو اپنی جگہ رکھ کے سوچنا. ایک بہت بڑا کیس اسلامک ہسٹری میں آپ کو ملے گا, سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, مشہور واقعہ ہے. استنجا کے لیے گئیں, ہار اندھیرے میں گر گیا. کہاں گر گیا, ڈھونڈتی رہیں نہیں ملا. ایک صحابی آئے اور قافلہ اتنے میں نکل گیا. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں, اور جو سواری ان کی تھی سمجھنے والے نے سمجھا کہ اس میں ہیں, نکل گئے. اور کسی نے دھیان نہیں دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی. ایک صحابی جو پیچھے چلتے تھے اور جو ساری لوگوں کی کوئی چیز رہ گئی ہو, کسی کا کچھ چھوٹ گیا ہو تو سارا سامان اٹھاتے آتے تھے, ان کا عام طریقہ تھا. وہ صحابی آئے
دیکھا حضرت عائشہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، سارے چلے کہ کہاں ہیں. انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئیں اور پھر وہ لے کے ان کو پہنچے. اب بولنے والوں نے بولا ہاں کچھ ان کا ان کے ساتھ ہے. اور یہ بات بڑھتے 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 بڑھتے، کیونکہ ایک انسان نقل کرنے کا شوقین ہوتا ہے، جتنی عجیب بات اتنا زیادہ شیئر کرنے کا شوق. آج بھی ہے وہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ شیئر کرنا، وہ بات شیئر ہونے لگی پوری مدینہ میں. اور حضرت عائشہ کے بارے میں تہمتیں، بد زبانی، خاموشی، بدگمانی، یہ ساری چیزیں مدینہ میں پھیل گئی. بعض لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، اچھے لوگ بھی بعض اوقات ایک غلط چیز میں پھنس جاتے ہیں. کچھ لوگ اس میں پھنس بھی گئے کیونکہ بات کلیئر نہیں تھی، اور کچھ کا کچھ سوچنے میں لوگ مجبور ہو گئے. کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جب صفائی میں حضرت عائشہ کی آیتیں نازل کی، اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا جو حضرت عائشہ کے بارے میں بولی گئی، تو ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھتا، ایک مومن دوسرے اپنے آپس کے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے تم اچھا گمان رکھتے اور تم صاف کہہ دیتے یہ جھوٹی تہمت ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے بات جب ہوئی تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو گی؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا کیوں کروں گی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی. یعنی میں تمہاری بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہو کر اس سے تعلق قائم کروں، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتی. کہا تم کرو گے ایسا؟ اپنی بیوی سے حضرت عمر نے کہا تم کرو گے ایسا؟ کہا نہیں. کہا نبی کی بیوی سے زیادہ پاک ہے، حضرت عائشہ تم سے بہتر ہے، وہ کیسا کر سکتی ہے؟ یعنی اپنے بارے میں آدمی سوچے کہ میں کر سکتا ہوں، نہیں، وہ کیوں کرے گا؟ جب میں اپنے اوپر قیاس کرنا انسان کا. بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں ایسا غلط سوچتے ہیں کہ واقعی ہم ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ کرے گا. ایسا کیوں کرے گا؟ وہ کیوں کرے گا؟ لہٰذا کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی آئے تو ہم یہ کہیں کہ جب میں نہیں کر سکتا تو وہ کیوں کرے گا؟ فلاں آدمی مسلمانوں کا دشمن ہے، کوئی آدمی بس فلاں آدمی فلاں پارٹی سے ملا ہوا ہے، فلاں آدمی میرے خلاف سازش کرتا ہے، وہ فلاں سے میرے بارے میں جو ہے اس طرح کی کئی 50 معاملات ہیں. کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بدگمانیاں آدمی سوچے. ایک بری تہمت بعض اوقات کسی پر ہوتی ہے لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن نقل کرنے کی وجہ سے آدمی بعض اوقات سماج میں بدنام ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ برائی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم نے جب اس بات کو سنا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں جیسے اپنے اوپر قیاس کر کے تم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور تم صاف بول دیتے یہ جھوٹ ہے. ایسا اگر ہونے لگے تو کئی عزتیں تباہ ہونے سے رہ جائیں. کئی عورتوں نے خودکشی کی ہے تہمتوں کی وجہ سے. کسی نے مذاق میں تہمت لگا دی، وہ اتنی زیادہ عام ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی، نکاح کی زندگی خراب ہو گئی، پھانسی لے کے مر گئے. صرف بدگمانی کی وجہ سے بعض اوقات کسی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. کتنے طلاق اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کتنے نقصانات اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بدگمانی کی بنیاد پر کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے دیا، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایسا اس کے ساتھ افیئر ہے. وہ بات پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل جاتی ہے، بعض اوقات زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے بچیوں کو. لہٰذا آدمی صاف بولتے بھائی یہ غلط بات ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے نا، مت بولتے جاؤ. ہم وہیں ٹوک دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہم لوگ سر سے پاؤں تک ایکسکلیمیٹری مارک بن جاتے ہیں. کوئی آدمی اگر آگے بول یار وہ ایسا فلاں چیز ہے، ایسا، وہ اپنے گمان سے بولتا ہے، اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے. ہاں کیا دیکھو میں تو کتنا شریف سمجھتا تھا اس کو. تو آپ نے نہ تحقیق کی نہ کچھ کیا، اور اس آدمی نے بھی نہیں کیا تو تحقیق، اس کی ادھوری بیوقوف معلومات تھی. وہ
جاہلانہ فیصلہ تھا اس کا، لیکن اس نے اپنے گمان کی بنیاد پر آپ کے سامنے اپنی غزل پیش کی، اور آپ نے کیا کر دیا؟ واہ واہ اس کے اوپر کر دیا۔ یہ اب پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی بیوی سے بیان کیا، آپ کی بیوی نے اس کی سہیلیوں میں بیان کیا، انہوں نے اپنے شوہروں سے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے خاندانوں میں بیان کیا، پورے لوگوں میں ایک بات بے بنیاد بات پھیل گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام ہے آپ بولیں غلط بات ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے کسی کے بارے میں۔ یہاں سے صحیح شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمت بنائیے۔ آپ کا اس کا دل نہیں توڑنا بھائی، وہ کیا بولے گا، میں کہ جھوٹا ہوں کیا؟ آپ ایسا سوچتے ہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ یہ بولیں بھائی تو یہ جو بات بول رہا ہے کیا بیس پہ بول رہا بتا، آپ اس کے ڈیفنس لائر بن جائیں جس کے بارے میں ایسی بات بولی گئی۔ کیوں؟ آپ کے بارے میں کوئی ایسا کرے، آپ کیا چاہیں گے؟ اچھے سے تحقیق کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ اچھے سے تحقیق ہو، کیا آپ تک خبریں جب پہنچتی ہے آپ تحقیق کرتے ہو؟ نہیں۔ آپ یہ بولیں نہیں بھائی میں اس بات کو نہیں مان سکتا، ہضم نہیں ہو رہی بات، نہیں بھائی میں نہیں مان سکتا اس کو، کیوں؟ مجھ کو بتاؤ پورا، اگر واقعی بات پختہ ہوگی تو مانوں گا، نہیں تو نہیں، بلکہ میرا انٹرسٹ بھی نہیں اس کے اندر، اور تم مت بولو کسی کے سامنے اس طرح کی بات۔ اگر ایسا ہو کتنے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، کتنی عورتیں پاک دامن کی پاک دامن رہیں، ان کے دھبے ان کے کردار پر نہ آئیں، کتنی عزتیں پامال ہونے سے بچیں، کتنا ہم لوگ بے احتیاطی کتنی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ نل وہیں سے بند کریں، آپ وہیں سے نل بند، نہیں آگے نہیں، یہ بات بولنا نہیں کسی کو، غلط بات ہے یہ۔ تحقیق کی تو نے، میرے کو ایسا لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ اپنی بیٹی کے بارے میں بولے گا ایسا؟ دوسرے کی بیٹیوں کے بارے میں بولتا ہے؟ تیری بیٹی کے بارے میں کوئی بولے پسند ہے؟ نہیں۔ برا لگ رہا ہے لیکن مت بول ایسا، تجھ کو برا لگ رہا ہے نا، میری ڈانٹنے سے برا لگ رہا، مت بول ایسا۔ جیسے تیری بیٹی ہے ویسے اس کی بیٹی ہے، جیسے تیری بیوی ہے ویسے اس کی بیوی ہے، جیسے تو ہے ویسا وہ ہے، مت۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کانوں کے دونوں ڈھکن کھول دیتے ہیں۔ بتاؤ ذرا تفصیل سے، اور بتاؤ، مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ یہ پرابلم کیا ہے؟ آدمی دوسروں کو غلط ثابت ہو کر کمپیریٹیولی اپنے کو اچھا مان لیتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ تفوق۔ ہاں چلو وہ بھی برا نکلا، میں اچھا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا پاتے تو دوسروں کو برا بتا کے ہم لوگ اس کے اندر مزہ لیتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے، یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یہ، کہ جتنے لوگ برے ثابت ہوتے چلے جائیں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ میں اچھا، وہ اچھا نہیں، مجھ سے بہتر وہ نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس سے بہتر ہونے کا احساس جو دل میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لذت آتی ہے۔ لذت آتی کیوں؟ اس میں سوچئے، بری بات سننے میں لذت کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ جتنے لوگ برے ثابت ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا آپ کو تسکین ملتی ہے کہ چلو میں اچھا ہوں دوسرے برے ہیں، یا اگر میں برا ہوں وہ بھی بہت بھاری نہیں ہے، وہ بھی برا ہے۔ یہ اپنے لیے جو اونچائی کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مزہ آتا ہے، اس کے اندر اس کی وجہ سے لذت آتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ کیا ہے؟ افک مبین۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کھلا جھوٹ ہے؟ آپ یہ کہیں، کوئی بھی ایسی بات آدمی کہے یار میرے کو ایسا لگتا ہے ایسا ہے، بولے بکواس مت کر، غلط بات ہے۔ میرے کو ایسا لگتا ہے، کیا بیس ہے کچھ تیرے پاس؟ کسی کی عزت کے اوپر تہمت لگاتا ہے ایسا؟ نہیں۔ گمان کی بنیاد پر عزتوں کو پامال نہیں کیا جاتا ہے، نہیں بولنا چاہیے ایسا، بچ اس سے۔ یہ مزاج ہمارے اندر ہے۔ نمبر 6، حکم لگانے سے قبل تحقیق۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک آدمی کسی کے بارے میں فیصلہ دینے سے پہلے یا دل میں رائے قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لے۔ ایک واقعہ، مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے۔ ایک صحابی بہت دور سے آتے تھے سفر کر کے نماز پڑھنے کے لیے، سواری نہیں تھی ان کے پاس، پیدل آتے تھے۔ کسی کے سامنے کسی نے ان سے بیان کیا کہ سواری آپ کے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نے کہا مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہو، آپ کے پڑوس میں رہوں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا آدمی ایسی کیسی بات کر رہا ہے؟ یعنی کون آدمی نہیں چاہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر ہو؟ یہ آدمی چاہتا ہے کہ نبی کے پڑوس میں نہ رہوں؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، منافق تو نہیں، نبی سے نفرت تو نہیں اس کو؟
نبی کا گستاخ تو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. یہ آدمی ایسا بولتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں نبی کے بازو رہوں. بات بنتے بنتے کیا ہو جاتی ہے, آدمی اپنے جملوں میں بدلتے بدلتے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے نبی کے گھر کے بازو میں رہنا پسند نہیں. اب یہ بات دیکھیے, فرق پڑ گیا اس سے. آپ نے بلایا, پوچھا یہ جو بات تم نے کہی اس کا کیا مطلب ہے, اس میں تمہارا ارادہ کیا تھا بولنے میں, کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ نبی کے پڑوس میں میرا گھر ہو. کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں دور سے چل کے نماز کے لیے آتا ہوں اور واپس چل کے جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو قدم میرے گھر سے مسجد تک, مسجد سے گھر تک ہوتے ہیں ان کا ثواب مجھ کو ملے. قریب اگر آ جاؤں گا وہ ثواب میرا نہیں ملے گا مجھ کو. لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں قریب رہوں, کیونکہ نبی کا گھر مسجد سے جڑا ہوا ہے, تو میں نماز کے لیے دور سے چل کے آنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اعطاک اللہ ذلک, اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور عطا کرے, یا اللہ نے تجھ کو دے دیا. ایک آدمی ثواب والا ہے, ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, نبی کا گستاخ. کیوں؟ اس کے جملے کو ہم نے غلط سمجھا. مس انڈرسٹینڈنگ بہت سارے نقصانات کا سبب بنتی ہے. غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. میں چپ ہو جاتا ہوں, ایسے وقت میں بند بھی نہیں ہوتا ہو جلدی. ایسے وقت آدمی کو لگتا ہے کہیں کود جاؤں میں کھڑکی سے باہر. کوئی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سب گھورے نہیں ان کو. تو آپ دیکھیے, ایک آدمی اچھا آدمی ہے, بدگمانی مت کیجیے. ایک آدمی اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کی ایک بات ہوتی ہے, اس کا مطلب بھی نکل سکتا ہے, لیکن پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے, اچھی نیت ہوتی ہے. لہٰذا اس کی بات پوری پوچھنے, آپ پوری بات پوچھیے نا, تم نے ایسا ایسا کہا, کیا مطلب ہے, تم نے ایسا کیا, فلاں سے ایسا کہا, یا فلاں جگہ تم گئے, کیوں گئے, کیا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں. میرے دل میں تمہارے لیے بدگمانی آ رہی ہے, میں نہیں چاہتا کہ بدگمانی آئے, بتاؤ تفصیل. اس نے تفصیل بتائی, آپ کا دل صاف ہو گیا. تو بعض اوقات پوری بات جب سامنے آتی ہے دل صاف ہو جاتا ہے. تحقیق کرنا چاہیے, تحقیق کرنا. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ بلا تحقیق اس کو ریجیکٹ کر دو, وہ کھٹک آپ کی دل سے نکل نہیں رہی ہے, تو آپ تحقیق کرو, پوری بات معلوم کرو. ہو سکتا ہے وہ معافی مانگے, واقعی غلطی ہو سکتا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ اس نے ایسا نہیں ایسا کہا تھا اور آپ غلط سمجھ رہے تھے, آپ اس سے معافی مانگ لو, آپ کا دل صاف اور پہلے سے زیادہ محبت آپ کی اس کے دل میں اور آپ کے دل میں اس کی پیدا ہو جائے. تو تحقیق کرنا چاہیے. اسی طرح سے اصول یہ بنانا چاہیے کہ جب تک پوری بات غلط ایک دم سامنے نہیں آئے گی, میں فیصلہ نہیں کروں گا. ظاہر پر حکم لگایا جائے گا, ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. زید بن وہب کہتے ہیں, اتی ابن مسعود فقیل هذا فلان تقطر لحیته خمرا. ایک آدمی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ آدمی ایسا ہے جو شراب پیتا ہے, اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپکتے ہیں. فقال عبداللہ انا قد نہینا عن التجسس, ہمیں جاسوسی سے منع کیا گیا ہے. قریب ہو کے سونگیں, اس کو دیکھیں, اس کو کیا ہے پوری تفتیش کریں, ہم کو اس سے منع کیا گیا ہے, ہم کو جاسوسی سے تجسس سے منع کیا گیا ہے. ولیکن ان یظہر لنا شیء نأخذ به, لیکن ہاں اگر کوئی چیز کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی اس پر ہم سزا دیں گے. ہم سزا کب دیں گے؟ جب گناہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے تب ہم سزا دیں گے. لیکن ہم جاسوسی کر کے اور کسی آدمی کی ٹوہ میں پیچھے پڑ کے پوری تفتیش کریں, ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. تو جاسوسی کرنا اسلام میں کیا ہے؟ منع ہے, جاسوسی نہیں کرنا چاہیے. ابو داؤد نے یہ روایت نقل کی, اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصول اسلام کا یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا, کسی بھی انسان کے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. مثلا ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے اور پابندی سے زندگی گزارتا ہے, لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, آپ اس کے بارے میں دل میں بدگمانی کریں, غلط ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کے ظاہر پر آپ حکم لگائیں, یہ آدمی اچھا ہے,
یہ نہیں کہ آپ سوچیں دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، معلوم نہیں پیچھے کیا کرتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو سکتا ہے یہ اس کا سامنے کا دینداری ہو، اس کے پیچھے معلوم نہیں بزنس حلال کرتا کہ نہیں کرتا. بہت سارے لوگ، کوئی آدمی آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے، آپ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کا حرام ہو سکتا ہے چوری کرتا ہو سکتا ہے سود کھاتا ہو. کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان ہے، نمازی ہے، خوش اخلاق ہے، دینداری اس سے ظاہر دکھائی دے رہی ہے، آپ اس کو اچھا سمجھو جب تک کہ کھل کے اس کی برائی سامنے نہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں ہو سکتا ہے اس کی کمائی حرام ہو، آپ بدگمانی کیوں کی اس سے؟ ہو سکتا ہے اس کی کمائی حلال ہو. بہت سارے لوگوں کو تقویٰ کا بخار ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر اپنے کھانے میں سے تم کو کھلائے، کھا لو، اس کی جانچ پڑتال مت کرو. پینے میں سے پلائے پانی شربت، اس کی جانچ پڑتال مت کرو، کہاں سے لائے، حلال ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، اس کی زیادہ مت کرو. کیونکہ مسلمان اصلاً متقی ہوتا ہے جب تک کہ اس کے تقویٰ کے خلاف کوئی چیز ظاہر نہ ہو. اس سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، اس سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی ٹفن لے کے آیا آفس میں آپ کے ساتھ، بولا کھاؤ نا بھائی، میرے بیوی نے آج بنا کے دیا، کھاؤ. حلال ہے کہ یہ گوشت کہاں کا ہے، یہ کیا ہے، تمہاری کمائی بتاؤ، سود تو لیتے نہیں نا بینک میں. اتنا ذلیل کر کے بھائی مت کھاؤ، لاؤ میں کھاتا ہوں. کیوں ایک آدمی بے عزت؟ بعض اوقات اتنا زیادہ بدگمان ہم ہوتے ہیں کہ اس کو بے عزت کر دیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. ہاں کھل کے اگر کوئی آدمی واقعی سود کھاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، تب جا کے آپ اس کا نہ کھائیں، ٹھیک ہے. خواہ مخواہ کی بدگمانی ہے اس سے، وہ اس کو آپ بے عزت کر رہے ہیں. پھر وہ آپ سے پوچھے اگر تو تمہارے باپ دادا کا حلال تھا کیا، یہ جو تمہاری جائیداد میں آیا تمہارا باپ کیا کرتا، پھر وہ بھی کرنا شروع کرے، آپ کتنا خراب لگے گا. نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں. اسی طرح سے کسی کے دل کے حال پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہماری غلطیوں میں یہ غلطی ایک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ ایسا ایسا ہے. آپ کو کیسے معلوم وہ سوچتا کیا ہے؟ ہمارے سٹیٹمنٹس ہم سوچیں، اس کے دل میں ایسا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. کئی جملے ہم ایسے بولتے ہیں کہ جس میں کسی کے دل کے اوپر حکم ہوتا ہے، اس کے دل میں خرابی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ میرا اچھا نہیں چاہتا ہے، وہ فلانا ہے. تو بعض اوقات آپ بہت سارے جملے، وہ مخلص نہیں ہے، وہ ریاکار ہے، وہ دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کسی انسان پر حکم لگاتے ہو وہ دل کے بارے میں ہوتی ہیں، جبکہ آپ کو معلوم نہیں ہے. ہمارے نبی کے بارے میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم کر رہے تھے. اتاه ذو الخویصرہ وهو رجل من بنی تمیم. بنی تمیم کا ایک آدمی ذو الخویصرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، فقال یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول عدل کیجئے، انصاف کیجئے. ایک روایت میں کہا، یا رسول اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈرو. سوچئے کیا بول رہا ہے، اللہ سے ڈرو. مطلب آپ کی تقسیم کیا ہے، انصاف کی نہیں ہے، آپ انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے، انصاف کیجئے. قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ویلک، برا ہو تیرا، برباد ہو جائے. ومن يعدل اذا لم اعدل، میں اگر عدل نہ کروں تو اور کون عدل کرے گا، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا. قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو میرے پیچھے چل کے تو بھی ناکام ہو گیا. مجھ کو رسول مانتا ہے، میری پیروی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں، اگر میں انصاف کرنے والا نہ ہوں تو بھی کا ناکام ہو جائے گا میرے پیچھے چل کے. گمراہ کے پیچھے چلنے والا گمراہ ہوگا. تو اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو میرے پیچھے چل کے تو بھی ناکام ہو جائے گا. ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهِ.
کیا زمین میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حقدار میں نہیں ہوں؟ سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، ایسا نہیں ہے؟ یعنی تم مجھ کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جب سنا تو کہا یا رسول اللہ اذن لی فی، اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں مجھ کو اجازت دیجیے، فاضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ نبی سے کہتا ہے ڈرو اللہ سے، نبی سے کہتا ہے انصاف کرو، اے اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی جب پلٹا، ثم ول الرجل، قال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، کہا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کے انصاف پر سوال پیدا کرتا ہے، کوشچن پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں شک ڈال رہا ہے۔ کہا، آپ نے کہا نہیں، لا لعلہ ان یکون یصلی، آپ نے کہا ہو سکتا ہے وہ نمازی ہو سکتا ہے وہ نمازی ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال خالد وکم من مصل یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، اللہ کے رسول کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا ہے جو ان کی زبان پہ ہو۔ یعنی بہت سے نماز پڑھنے والے منافق ہوتے ہیں، زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ بولنا چاہ رہے ہیں یہ آدمی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کے بارے میں ایسی بات کرے؟ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر جو ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا انی، آپ جملہ سنیے، انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے سینے پھاڑ کے ان کے دلوں میں کیا ہے دیکھوں، ولا اشق بطونہم، ان کے سینے، ان کا پیٹ پھاڑ کے ان کے دل نکال کے اس میں کیا ہے دیکھوں، مجھے یہ نہیں کہا گیا ہے، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس کے دل میں کیا ہے وہ، میں اس کی ضرورت مجھ کو نہیں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے نا، بس اس کے کلمے کا اعتماد کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ زبان پر کلمہ ہے لیکن دل میں ایمان ہے کہ نہیں، پکا نہیں ہے، مجھے دل پھاڑ کے دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ دل کا معاملہ کس کی سپرد ہے، اللہ کے۔ حدیث میں کیا فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کریں، اس کا خون اور اس کا مال دونوں حرام ہیں۔ اس کا خون نہیں بہا سکتے، اس کا مال نہیں چھین سکتے، اس کا مال مال غنیمت نہیں ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے جنگ ہو۔ کلمہ پڑھ لیا، اس کی جان مال محفوظ ہو گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے بولا ہو، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں تھے، لڑتے 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 ایک آدمی پر غالب آئے، مارنے والے تھے، اس کو قتل کرنے والے تھے۔ اس نے کہا اشہد، کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہا میں مسلمان ہو گیا، یا جو بھی جملہ اس نے کہا۔ جب اس نے کہا، انہوں نے پھر بھی اس کی گردن اڑا دی ہے۔ ایک دوسرے صحابی تھے، دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں اس کی رپورٹنگ تو اللہ کے نبی کو کروں گا، یہ تو میں بتاؤں گا، کلمہ پڑھا پھر بھی، اسلام قبول کیا پھر بھی تم نے مار ڈالا اس کو۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تم نے ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے بولا تھا ایسا۔ آپ نے کہا اس کا سینہ پھاڑ کے دیکھا تھا؟ قیامت کے دن اس کے کلمے کا کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن اس کے کلمے کا، لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا؟ کہ اللہ کے رسول نے جان بچانے کے لیے کہا، تو نے سینہ کیوں پھاڑ کے نہیں دیکھ لیا اس کا کہ اس نے کس لیے کہا ہے؟ یعنی آپ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کا تو کیا جواب دے گا؟ کہتے ہیں مجھ کو اتنا خراب لگ رہا تھا سن کے، میرے دل میں چاہت پیدا، کاش کہ آج میں مسلمان ہوا ہوتا۔ یعنی اسلام کے بعد میرے نامہ اعمال میں یہ چیز نہ ہوتی، یہ دھبا نہیں ہوتا کہ میں نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا ہے۔ کاش کہ آج میں مسلمان ہوا ہوتا تو میری زندگی میں وہ سارا چیز کچھ بھی نہیں ہوتا، آج میں مسلمان ہوتا تو میری زندگی میں پچھلا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔
سب میرا معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ سوچیے، آپ نے کہا دل چیڑ کے تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم کسی کے دل کے مکلف ہیں، اس کے دل میں کیا ہے، کیا ضرورت ہے آپ وہ اللہ اس کا سرائر کا اس کا مالک ہے، اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ کبھی کسی کے دل میں کیا ہے پر آپ گفتگو نہ کریں، لوگوں کے دلوں کے حال پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی چاہیے جس سے بدگمانی کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچے جس سے کسی کے دل میں بدگمانی آتی ہے۔ دونوں طرف سے اس کو بدگمانی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بھی آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان يحزنه۔ تم میں سے جب 3 آدمی ہوں تو ایک کو الگ کر کے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا اس کو غمگین کرے گا۔ تو ایسا کرنا کیا کرے گا اس کے دل میں؟ جیسے آپ کہیں ذرا دور بیٹھو، ہم کو ایک بات کرنا ہے، وہ اس آدمی کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا، یعنی تم مجھ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ میں بھروسہ کیا جائے۔ تو 3 آدمی اگر ہوں تو ایک آدمی کو چھوڑ کے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے اس کو برا لگے گا، اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، اس کے دل میں ایسا لگے کہ شاید یہ میری بارے میں بول رہے ہیں، شاید ایسی کوئی بات بول رہے ہیں جو مجھ کو بھروسے کا لائق نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ تو بہت ساری بدگمانیاں اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہاں لیکن کئی لوگ بیٹھے ہیں تو 2 آدمی الگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہاں 4 آدمی بات کر رہے ہیں، وہاں 5 آدمی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو اکیلا چھوڑا گیا اور اس پر بھروسہ نہیں کیا گیا، ایسا نہیں لگے گا۔ لہٰذا یہ بھی چیز ایک ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایسے اسباب سے بچنا چاہیے جن سے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک چیز یہ ہے، 10ویں چیز، اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا، یعنی ایسی جگہ پہ آپ نہ جائیں جس سے آپ پر غلط دھبا لگ سکتا ہے، ایسا کام آپ نہ کریں جس سے آپ کے بارے میں سماج میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتی ہے آپ کو صفائی اس کی دینا چاہیے تاکہ کسی کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ سے ملنے آئی، آپ چھوڑنے کے لیے گئے، آپ اعتکاف میں تھے، چھوڑنے کے لیے گئے، رات کا وقت تھا، پیچھے سے 2 نوجوان آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عورت کون ہے معلوم نہیں، پردے میں ہے۔ دیکھ کے وہ لوگ فوراً جلدی سے نکل کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا علی رسلکما، ٹھہرو ٹھہرو، جلدی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ لوگ تھوڑے ٹھٹر گئے، کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول، مطلب ہمارے دل میں سے کچھ نہیں تھا، ہمارے دل میں کوئی بات، وکبر علیہما، آپ کا ان کو صفائی دینا ان کو بڑا، یعنی ان پہ بہت بھاری ہو گیا کہ ہم کو نبی صفائی دے رہے اپنی۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان آدمی میں ویسا وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کا خون پہنچتا ہے، یعنی خون کی طرح آدمی کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے، میرے بارے میں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے، مجھے ڈر ہوا، اس لیے میں نے ایسا کیا، میں نے صفائی دی۔ تو معلوم ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اس کے بارے میں لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو، اس کو اپنی زندگی کو صاف رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس آدمی کو بھی چاہیے کہ وضاحت کر دے تاکہ جس کے دل میں بدگمانی ہے وہ دور ہو جائے۔ آخری چیز، مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا اللہ سے کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی پیدا نہ ہو، ہمارا دل دوسروں کے لیے صاف رہیں اور دوسروں کے دل ہمارے لیے صاف رہیں۔ مثلا ایک دعا قرآن میں اللہ نے سکھائی، اللہ نے فرمایا کہ بعض نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان لا کر ہم سے آگے گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو ایمان لائے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ پیدا نہ ہونے دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اس سے بچا کہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کھوٹ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا رؤوف ہے، نرمی والا ہے اور رأفت والا ہے، اور تو بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے لیے کھوٹ مت پیدا ہونے دے، میرا دل صاف رکھ، میرا دل ایمان والوں کے لیے صاف رکھ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ بدگمانی اپنے آپ کو سزا دینا ہے، اپنا سکون خراب کرنا ہے، اپنی صحت خراب کرنا ہے، اپنے تعلقات خراب کرنا ہے، اپنی عزت خراب کرنا ہے اور اپنی آخرت خراب کرنا ہے۔ لہٰذا بدگمانی سے بچیں اور بلا تحقیق کسی کے بارے میں کوئی بات الٹی سیدھی نہ سوچیں، اور جب تک کہ کوئی آدمی ظاہراً کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، خواہ مخواہ اس کے بارے میں برا سوچنا اچھی بات نہیں ہے۔ تعلقات کو اچھا بنائیں، رشتہ داریوں کو گھر کے اندر گھر کے باہر آپس میں سماج میں مسلمانوں کے تعلقات کو اچھا بنائیں، اور شیطان کو آپس میں دراڑ ڈالنے والا نہ بننے دیں، اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔